سورہ نساء کی آیت نمبر 154 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا ان سے عہد لینے کے واسطے، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط اقرار لیا تھا۔ ان کو جو سزا ملی تو ان کی عہد شکنی پر اور منکر ہونے پر اللہ کی نشانیوں کا، اور انبیاء علیہ السلام کا ناحق خون کرنے پر، اور ان کے اس بات پر کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے، ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے سیدہ مریم کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے اور یہودی ایک مطالبے کا تذکرہ تھا، جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ان کی کچھ ماضی کے واقعات ذکر فرمائے، اور آج کی آیات میں اسی کا اگلا حصہ ہے کہ ماضی میں انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ موقع پر یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کی شریعت پیش کی تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے، تو اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا، اور وہ ایسے بالکل ان کے سروں کے قریب آ گیا، اور ساتھ فرمایا کہ اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم یہاں کچل اور مسل دیے جاؤ گے۔ یعنی اس حد تک یہ ڈھٹائی پر اتر آئے کہ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، شریعت موجود ہے، اور خود مطالبہ کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ دوسری وعدہ ان سے یہ لیا گیا کہ تم شہر ایلیا میں جب داخل ہوگے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگے، یعنی سجدہ ریز ہو کر داخل ہوگے عاجزی کے ساتھ، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ چوتڑوں کے بل داخل ہوئے، یعنی بالکل الٹ معاملہ کر دیا۔ پھر ان سے یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن میں شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن شکار تو نہیں کیا لیکن نالیاں بنا لی جس سے مچھلیاں اپنے دائرے میں، اپنے احاطوں میں داخل ہو گئیں، اور ہفتے کے دن جا کر ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ ان کی عہد شکنیاں، بدعہدیاں، جن کی تفصیلات پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے، یا صرف اشارہ مقصود ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ انہوں نے بہت سے وعدے توڑے، اللہ کی آیات کا انکار کیا، یعنی اللہ نے جو نشانیاں ان کو دکھانی شروع کی اپنی قدرت کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت پر جو معجزات ان کو دکھانے شروع کیے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید دنیا کی کسی قوم کو، بلکہ یقیناً دنیا کی کسی قوم نے اتنے معجزے اور اتنی اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھی جتنی بنی اسرائیل نے دیکھی تھی۔ وہ شروع سے لے کر موسیٰ علیہ السلام نے جب شروع میں دعوت پیش کی تب سے لے کر ان کے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور معجزات سامنے آنے لگے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔
پھر انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کرتے رہے، اور پھر یہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں یہ غلاف ہے، یعنی ہم تو اپنے جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہے اس پر پکے ہیں، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اور میں یہ غلاف نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی مہر ہے جو ان کے دلوں پر لگ گئی۔ پھر اور ایک جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے اوپر ایک بہتان باندھا کہ یہ جو اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام میری قدرت کی نشانی ہے کہ میں بن باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں، لیکن یہودیوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو بن باپ کے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ثابت النسب نہیں ہے، ان کے تو نسب میں شک ہے۔ یعنی اتنی بڑی جرأت کہ ایک نبی کے نسب پر طعن کرنا، اتنا بڑا جرم۔ تو یہ ایک جرائم کی ان کی ایک فہرست ہے، آگے بھی ایک جرم ان کا آئے گا، لیکن یہاں تک کافی سارے جرائم جو بنی اسرائیل کے تو گنوا دیے، اور پھر فرمایا کہ ان سب کی وجہ سے ان پر اللہ کی جانب سے لعنت ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل ملعون قوم ہے، مغضوب علیہم۔ سورہ فاتحہ میں بھی جو ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ سیدھے لوگوں کا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام ہوا۔ آگے ہم کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا غصہ نازل ہوا ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو یہ ایک جرائم کی گویا کہ ایک چارج شیٹ ہے جو یہاں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے جس کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اگر انہوں نے آپ سے ایک الٹا مطالبہ کر دیا، جو کل ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم تب مانیں گے جب ہم میں سے ہر شخص کے نام پر ایک کارڈ آئے گا، خط آئے گا اللہ کی جانب سے، ہم تب مانیں گے، بالکل بھونڈا مطالبہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ اس سے پریشان نہ ہوں، ان کی ماضی کی ہسٹری ہے، ہسٹری بھی ساری اسی قسم کی حرکتوں سے بھری پڑی ہے۔ اب یہاں دو ایک جو ہے وہ ہیں جو ہمیں غور کرنے کے ہیں۔ ایک بات تو یہ بنی اسرائیل کے یہ واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبیوں کی اولاد تھی، وہ عام لوگ نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل پیغمبر کی اولاد، یعنی اس کا اگر ترجمہ کریں گے تو آپ یہ کہیں گے اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کہ پیغمبر کی اولاد بھی اگر بگڑ جائے تو وہ بھی مغضوب علیہم ہو سکتی ہے، حالانکہ اس بہت عمدہ نسب ہے، اعلیٰ حسب ہے ان کا، لیکن جب وہ بگڑ گئے پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت ان پر آ گئی۔ تو اس سے جو ہے آدمی کو ڈرنا چاہیے اپنے بارے میں اور اپنی قوم کے بارے میں بھی، بالخصوص ہم تو اپنا ہی سب سے پہلے مکلف ہیں کہ آدمی اپنے کسی حسب و نسب یا کسی مال دولت یا کسی تعلق کی وجہ سے یا بلکہ اپنے تقوی طہارت عبادات کے اوپر ناز نہ کرے کہ میرے پاس یہ ہے، میرا نسب یہ ہے، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں سے رکھتا ہوں، فلاں سے رکھتا ہوں، یا میری اتنی عبادتیں ہیں، یہ وہ ہے۔ یہ ناز جو ہے یہ انسان کو مروا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے ان کے ناز اور نخرے تھے کہ ہم ایسے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، اب ہمیں من چاہیے، سلوا چاہیے، نہیں یہ نہیں چاہیے، اب ہمیں سبزیاں چاہیے، اب ہمیں یہ چاہیے، اب ہم یہ چاہیے۔ یہ جو اس قسم کے ان کے ناز و نخرے تھے یہ ان کو مروا گئے۔ تو آدمی کو ناز نہیں کرنا چاہیے اللہ کی دربار میں، وہاں تو نیاز چلتی ہے، اللہ کے ہاں عاجزی اور نیازی چلتی ہے، وہاں ناز نہیں چلتا۔ تو یہ ایک سبق تو بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے یہ ہمیں یہ دیتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا یہ تو اولادیں تھی بنی اسرائیل کی، آگے خود ان لوگوں نے یہ جرائم نہیں کیے تھے، لیکن قانون فطرت یہ ہے کہ جب آباء و اجداد نے کوئی جرم کیا ہو، کسی قوم کے بڑوں نے کوئی جرم کیا ہو اور ان کے چھوٹے اس جرم کو قبول کرتے ہوں، اس کا انکار نہیں کرتے، اس کی تردید نہیں کرتے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں اچھا کیا ہم نے، تو وہ بھی مجرم سمجھے جاتے ہیں، وہ جرم ان کی جانب میں منسوب ہوتا ہے، پھر وہ طعن و تشنیع جو بھی ہوتی ہے ان کو بھی اسی طرح سے دی جاتی ہے۔ تو اچھے کارنامے بڑوں کے وہ بھی چھوٹوں کے سر فخر سے بلند کرتے ہیں، اور بڑوں کے برے کارنامے
چھوٹوں کے سر پہ جوتے بھی پڑواتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے، یہ اگرچہ یہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے یہ ساری حرکتیں کی، لیکن چونکہ انہوں نے ان کے بڑوں نے کی تھی تو یہ ان بڑوں کی حرکتوں پر ناداں نہیں تھے اور نہ ہی اپنی روش پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار تھے، اس لیے یہ سارے الزامات ان کو بھی دیے گئے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس حوالے سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ اور اپنی کسی بھی بات پر فخر اور ناز سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ قومی فخر ہو، لسانی فخر ہو، زبان کا فخر ہے، قوم کا فخر ہے، قبیلے کا فخر ہے، علاقائی فخر ہے، عبادت کا غرور ہے، علم کا ناز ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کرتی ہیں، اللہ کی نظر رحمت سے دور کرتی ہیں۔ فرعون کو عبادت کا شیطان کو عبادت کا غرور مار گیا، اس نے کہا میں نے 7 لاکھ سال عبادت کی ہے تو یہ خلافت تو مجھے ملنی چاہیے، یہ خلافت جو ہے ایک بالکل مٹی کا پتلا اور اس کو اللہ کہہ رہے ہیں میں خلافت دینے والا ہوں زمین کی، تو مجھے ملنی چاہیے، تو اس کو غرور عبادت کا مار گیا۔ اس غرور سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔